بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس نہم کے اسلامیت کا آج ہمارا سبق نمبر 4 ہے۔ آج ہم مطالعہ کریں گے حدیث نمبر 5 کا۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنا سبق شروع کریں، آپ اس بات کا اہتمام کر لیجئے کہ اپنی کاپی، کتاب اور پین اپنے پاس رکھ لیجئے، تاکہ دوران سبق جو بھی مشکل یا اہم نکات آپ کے سامنے سے گزریں، آپ ان کو اپنے پاس نوٹ کر لیں اور بعد میں اس پہ استفادہ کر سکیں۔ تو شروع کرتے ہیں حدیث نمبر 5۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں۔ یعنی اس حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لائے ہیں، ہماری خواہش جو ہے وہ اس کے تابع ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا فرمایا تو اس میں جہاں نیکی کا جذبہ رکھا اس کی فطرت میں، وہیں پر بدی کا شعور بھی رکھ دیا۔ یعنی انسان کے اندر نیکی اور بدی دونوں کا شعور رکھا گیا ہے اور اسے آزادی اور اختیار بھی دے دیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انسان اپنی مرضی سے برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے یا نیکی کا راستہ چنتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اس اختیار اور اس آزادی کو استعمال کرتے ہوئے برائی اور گناہ کے کاموں سے بچے اور نیکی کے کاموں کی طرف رغبت کرے، نیکی کے کاموں کی طرف بڑھے، اور سب سے پہلے اپنے جذبات، اپنے احساسات اور اپنے خیالات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے، ان کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق ڈھال لے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے دل، اپنے جذبات، اپنے احساسات کو نہیں ڈھالتا، تو وہ ایمان کی لذت سے ہی ناواقف ہے۔ اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت کے مترادف قرار دیا ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں کہا ہے کہ جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے میری ہی اطاعت کی۔ اور جو غلط فہمی اس معاملے میں ہم اس کا شکار ہوتے ہیں، جس سے ہم قرآن پاک پہ عمل کرنے میں ذرا کوتاہی کا شکار ہوتے ہیں، وہ ایک حدیث ہے جس کی وجہ سے یہ غلط فہمی عام ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھا، اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی کا اجر 10 نیکیوں کا ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے اور میم تیسرا حرف ہے۔ اس حدیث میں اکثر لوگوں نے یعنی سے غلط مفہوم لیا ہے کہ اس تلاوت بغیر سوچے سمجھے کی جائے اور اس پہ عمل نہ کیا جائے تب بھی اجر و ثواب ملے گا۔ جس طرح قرآن مجید کی آیات ایک دوسرے کی وضاحت کرتی ہیں، اسی طرح بعض احادیث کی وضاحت جو ہے وہ بھی قرآنی آیات اور دیگر احادیث سے ہوتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک نے جہاں تلاوت کا حکم دیا ہے تو وہاں پہ غور و فکر کا بھی حکم دیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا یا ان کے دلوں پر قفل چڑھے ہوئے ہیں؟ یعنی کہ قرآن پاک کو صرف پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے، اس کی تلاوت ہی کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو پورے غور و فکر کے ساتھ اس کے معنی اور مطالب میں غور و فکر کرتے ہوئے پڑھنا ہے اور پھر اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ یعنی کہ احادیث میں قرآن کی تلاوت اور عمل دونوں کو یکجا بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ ہے، من قرأ القرآن وعمل به ما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامہ۔ جس نے قرآن پڑھا اور جو کچھ قرآن میں ہے اس پر عمل کیا، اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا۔ یعنی جو قرآن کا صرف پڑھنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے مطابق عمل کرنا اس کا لازمی تقاضا ہے اور اصل مقصود ہے۔ اگر صرف قرآن پڑھ کے اس سے اجر و ثواب حاصل کرنا مقصد ہوتا تو پھر تو ایسے اور بھی بہت سارے وظائف اور کلمات ہیں جنہیں پڑھ کر ہم اس سے بھی زیادہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص بازار میں داخل ہو اور یہ دعا پڑھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، تو اسے 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی اور اس کے 10 لاکھ گناہ مٹا دیے جائیں گے اور اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ جامعہ صغیر کی روایت ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم صرف ثواب حاصل کرنا ہی مقصود ہوتا قرآن پاک کے نزول سے، تو وہ تو ہم اور بھی بہت سارے مختصر اذکار ہیں، وظائف ہیں، ان کو کر کے حاصل کر سکتے تھے۔
لیکن قرآن کے نزول کا، اس کے نازل کیے جانے کا مقصد کچھ اور ہے، اور وہ ہے اس سے ہدایت حاصل کرنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا۔ یعنی ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان قرآن کریم کے بارے میں اپنے عملی رویے کو تبدیل کریں، عملی زندگی کی طرف آئیں، قرآن سے عملی رہنمائی لیں، کیونکہ قرآن مجید کی جو اصل قدر و قیمت اور اس کی برکات ہیں وہ اس کے معنی میں پوشیدہ ہیں۔ لفظ تو صرف معنی کو ظاہر کرنے کا، اس کو سمجھنے کا ایک ذریعہ ہوا کرتے ہیں، اصل چیز جو ہے وہ اس کی روح ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جس نے ایک حرف پڑھا اس کے 10 نیکیاں ہیں، یہ دراصل امت کو اجر و ثواب کا شوق دلا کر قرآن سے جڑے رہنے کے لیے کیا گیا ہے، تاکہ امت جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بنائے اور قرآن سے جڑی رہے اور پھر اس کو سمجھے اور اس پہ عمل بھی کرے۔ اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ مسلمان بس ایک جگہ بیٹھ کے صرف الفاظ پڑھیں اور اس کا مطلب بھی نہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی طالب علم ہو اور اس کے والد سے کہیں کہ بیٹا پڑھو، تو وہ صرف الفاظ پڑھتا رہے اور اس کو سمجھے نہ سبق کو، تو سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اسی طرح اگر ہم نزول قرآن کے اعلیٰ مقصد کو سامنے رکھیں اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو دیکھیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ثواب بتا کر ترغیب دینے کا مقصد صرف یہ ہے کہ مسلمان قرآن کو ہمیشہ پڑھتے رہیں، اس قرآن سے ہدایت بھی حاصل کریں اور اپنے اخلاق کو سنوارنے کی کوشش بھی کریں، اپنے جو روحانی امراض ہیں ان سے شفا حاصل کرنے کی کوشش بھی کریں، اور قرآن خطاب کے معنی و مقصود کو سمجھے بغیر اس کا ثواب کی خاطر پڑھ لینا بہت کم پہ کناز کر لینا، یعنی ہمیں زیادہ مل سکتا تھا، ہم اس سے کہیں بڑھ کے اس سے برکات حاصل کر سکتے تھے، لیکن ہم نے صرف کیا کیا، صرف اس کو زبانی الفاظ اس کے پڑھ کے اور اس پہ اجر و ثواب حاصل کرنے پر یعنی کم پہ قناعت کر لی، اور بہت سارا جو مل سکتی تھی برکات وہ سب ہم نے چھوڑ دی، ان پہ صبر کر کے بیٹھ گئے۔ تو اصل مقصد جو ہے وہ عمل ہے، اور عمل کی نوبت سمجھنے کے بعد ہی آیا کرتی ہے۔ تو قرآن مجید کی آیت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی تلقین جو ہے وہ قرآن خود بھی کرتا ہے۔ بارہا اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے ارشادات فرمائے ہیں، جیسے کہ ایک صورت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ ایک بہت بڑی برکت والی کتاب ہے جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں۔ یعنی کیا سمجھ میں آیا کہ اس سے سبق حاصل کرنا ہے زندگی میں۔ اور اگر ہم اس کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب قرآن نازل ہوا تو ان لوگوں پر جن میں قرآن نازل ہوا تو ان پہ کیا اثرات ڈالے، کس طرح سے ان کے اندر انقلاب برپا کر دیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو کہ قرآن کریم کے کتاب ہدایت ہونے پر یقین رکھتا ہے اور اس میں سمجھتا ہے کہ اس میں روحانی اور جسمانی امراض کی شفا ہے، اس کے لیے اس کا جو قرآن مجید کے ساتھ اس کا طرز عمل جو ہے وہ بہت حقیقی ہوتا ہے، اور اس کی شخصیت میں قرآن لازمی انقلاب پیدا کر دیتا ہے اور اس کی زندگی ایک نئے سانچے میں ڈھل جاتی ہے۔ تو جیسے کہ ہمارے سامنے صحابہ کرام کی مثال ہے جن کے زندگیوں میں قرآن پاک نازل ہوا، جیسے جیسے حالات پیش آتے ہیں اس کے مطابق قرآنی آیات نازل ہوتی، اور جو وہ لوگ جو کہ اسلام کے آنے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں جاہل اور بالکل امی تھے، شمار کیے جاتے تھے، جہالت کی انتہا پہ تھے، لیکن قرآن پاک کے نزول کے بعد اور قرآن پاک پہ عمل کرنے کے بعد وہ ایسے انسان بن گئے کہ جن پہ انسانیت آج تک فخر کرتی ہے اور جن کے کارنامے سنہری روپ میں لکھے گئے ہیں۔ تو اسی کی وجہ ہے کہ اس عظیم کتاب نے انسانی زندگیوں میں بہت بڑے بڑے انقلابات پیدا کر دیا، اور ان کے اس کتاب کے اندر یہ طاقت اور یہ قوت اور یہ تاثیر اس قدر ہے کہ کہاں تو وہ قوم جو صحرا میں رہتی تھی، غریب تھی، ننگے پاؤں ننگے بدن رہا کرتی تھی، لباس کا بھی اتنا اہتمام نہیں کرتی تھی، علم و دانش سے بالکل خالی تھی، اور اپنے زمانے کی سپر پاورز میں بھی ان کا کہیں شمار نہیں ہوتا تھا، یعنی کہ علم دنیاوی طور پہ بھی وہ کسی شمار میں نہیں آتی تھی، اور اخلاقیات بھی ان کے بہت گرے ہوئے تھے۔ اس قوم کو بدلنے کے لیے قرآن جب نازل ہوا تو ان کو بالکل نئے سے ان کی نئی تشکیل کر دی اور ان کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندی تک پہنچا دیا۔ اس قوم کے دلوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیا، اور پھر اس قوم کی غایت و مقصد صرف اللہ تعالیٰ ہی بن گیا، اور پھر انہیں ایسے ایسے کارنامے سے انجام دیے کہ جو رہتی دنیا تک یاد رکھے جائیں گے۔ قرآن مجید نے یہ تبدیلی بہت کم عرصے میں، چند برسوں میں پیدا کر دی اور ثابت کر دیا کہ اس بنیادی تبدیلی کے لیے ایک مختصر عرصہ ہی کافی ہے، اور دراصل قرآن کریم کے ذریعے تبدیلی کے لیے ضروری ہے کہ قوم اس تبدیلی کے لیے خود سے آمادہ ہو۔ اگر قوم خود سے آمادہ ہوگی تو یہ قرآن جو بھی ایسا شخص، جو بھی ایسی قوم جو اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتی ہے اس کے لیے نسخہ اکسیر کا کام دیتی ہے۔ اس کی قوت و تاثیر اور اس کی استعداد جو ہے وہ اس کے لیے بہترین
کام کرتی ہے اور پھر وہ اس کی زندگی میں وہ انقلاب ہوتا ہے کہ جو اس کو ایک مثال بنا دیتا ہے لوگوں کے لیے. لہٰذا ہمارے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ اتباع قرآن زندگی کی بقا اور آخرت میں اللہ کی رضا کے حصول کا آسان ترین راستہ ہے. جب اللہ تعالیٰ ہم سے جو چاہتے ہیں ہم اس کو جان لیں گے, اس کو سمجھ لیں گے, تو انشاءاللہ ہماری زندگی اور یہ جو زندگی کا امتحان ہے یہ بہت اچھے طریقے سے ہم گزار سکیں گے اور انشاءاللہ اس امتحان میں کامیاب ہوں گے. اب جیسے کہ کہا گیا حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جب تک کوئی شخص اپنی خواہشات کو اس علم کے, اس تعلیم کے تابع نہیں کر دیتا جو میں لے کر آیا ہوں, تو اس کے ماتحت آپ دیکھیں کہ ہمارے تمام زندگی کے معاملات, ہمارے رسوم و رواج, ہمارے فیشن, ہمارے لباس, ہمارے ہر چیز جو ہے وہ اس کے تابع ہونی چاہیے. اگر آج کوئی ایسا فیشن آتا ہے جو قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے, اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے, اور ہمارا دل چاہتا ہے, ہماری خواہش اس فیشن کو اپنانے کے لیے, یا کوئی رسم و رواج ایسا ہے جو ہمارا دل چاہ رہا ہے کرنے کو لیکن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بلائی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے. اسی طرح سے کوئی بھی معاملہ لے لیں زندگی کا, وہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے تو ہم اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہیں, نہ ہمارے اعمال مقبول ہیں اور نہ ہی ہم زندگی کے امتحان میں کامیاب ہو سکتے ہیں, اور یہاں تک کہ ہمارا ایمان بھی کامل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھیں, اور ہم اللہ کی رضا کے حقدار نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم اس قرآن کو سمجھ کے اس پہ عمل نہ کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو مکمل طور پہ, اپنی خواہشات کو, اپنے احساسات کو, اپنے جذبات کو مکمل طور پہ اس کے مطابق نہ ڈھال لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے احساسات, اپنے خیالات, اپنے جذبات, ہر چیز کو اس اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی توفیق دیں. جیسا کہ قرآن کی آیت مجھے یاد آ رہی ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ مومنوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا فیصلہ فرما دیں تو اس معاملے میں ان کے دل میں ذرا سی تنگی بھی پیدا ہو. یعنی کہ اس چیز کو انکار کرنا تو بہت دور کی بات ہے, اگر دل میں تنگی پیدا ہو رہی ہے تو بھی ایک مومن کے لیے اس کا ایمان جو ہے وہ جو تقاضا کرتا ہے, ایک مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے دل میں تنگی بھی پیدا ہو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں کو ایمان کے تقاضوں کے مطابق ہماری خواہشات کو, ہمارے جذبات کو, ہمارے احساسات کو, ہر چیز کو اور بالآخر ہمارے اعمال کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلائی تعلیمات کے مطابق ڈھال دیں اور ہمیں اس پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب ہم ذرا سوالات دیکھ لیتے ہیں. سوال نمبر 1 ہے اتباع قرآن کی کیا اہمیت ہے. تو ابھی ہم نے اس حدیث کی تشریح میں قرآن کی اتباع کے اوپر بہت تفصیل سے روشنی ڈالی ہے اور بہت تفصیلی بات کی ہے. اس میں سے آپ اس کا جواب تلاش کر کے اخذ کر کے خود بآسانی لکھ سکتے ہیں. پھر سوال نمبر 2 ہے ہمارا ایمان ہماری خواہشات سے کیا تقاضا کرتا ہے. اس پہ بھی ہم نے ابھی تشریح میں بات کی کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ ہمارے دل میں پیدا ہونے والی تمام خواہشات, احساسات, جذبات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کے ماتحت ہونے چاہیے, اس کے مطابق ہونے چاہیے. اور اگر ہماری خواہشات اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہوتی ہیں تو ہی ہمارا ایمان کامل ہوگا. اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو پھر ہمارا ایمان جو وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے. اس کو آپ اور اچھی طرح سے سبق کی تشریح میں سے دیکھ لیجئے. اور سوال نمبر 3 ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہشات انسانی کو قرآنی احکامات کے مطابق رکھنے کی تاکید کیوں فرمائی ہے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے تشریح میں بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی جو تعلیمات ہیں اور قرآنی احکامات ہیں انہی کی پیروی کرنے میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ہے, اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے بھی قرآنی احکامات پر عمل لازمی ہے. اب اگر ہم بحیثیت قوم یا بحیثیت فرد دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور اپنے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہیں, اپنے اخلاق اور اعمال سنوارنا چاہتے ہیں, تو ہمیں قرآنی تعلیمات کو, قرآنی احکامات کو لازمی ان کو فالو کرنا پڑے گا, ان پر عمل کرنا پڑے گا. صرف یہی ایک طریقہ ہے اپنے اندر تبدیلی لانے کا, اپنی اصلاح کرنے کا اور اپنے روحانی اور جسمانی امراض سے محفوظ رہنے کا, اور سب سے بڑی بات دنیا اور آخرت کی کامیابی اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا یہ واحد راستہ ہے. قوموں کی ترقی کی راہ میں, قوموں کے تبدیل ہونے کی راہ میں بھی
سب سے مین جو اہم نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ قرآن ہی ایسی واحد چیز ہے جو قوموں میں انقلاب برپا کرتی ہے اور قوموں کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرتی ہے. اور اسی طرح سے اخروی کامیابی کے لیے بھی قرآن ہی کی تعلیمات جو ہیں وہ ہمیں آخرت میں بھی کامیابی سے ہمکنار کر سکتی ہیں. تو اس کو بھی آپ تشریح میں دیکھ لیں. اور اگر آپ کو سپورٹ مٹیریل چاہیے تو آپ آفس میں اویلیبل ہے, آپ آفس سے وہ لے سکتے ہیں. تو اس کی روشنی میں آپ پھر اس سے اخذ کر کے ان جوابات کو اپنے پاس لکھ لیجیے. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.